This is our area. This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. Then so many people, only 10 people can do. 10 people can do recce. السلام علیکم. میں ہوں سہیل صفدر اور میں سویڈن کے شہر اسٹاکہولم سے بول رہا ہوں. اور آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک ہے انڈیا ورسز چائنا. میں کوشش کروں گا اس کے اوپر ایک غیر جانبدار انالیسس کروں اور میں انالیسس کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ میں کچھ بڑے 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 محققین اور دنیا کے بڑے نیوز پیپر جو ہیں ان کے انالیسس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے آج کل انڈیا اور چائنا کی سوار کے اندر ایک دماغ کے اندر آتا ہے کہ اگر بالفرض ان دونوں ملکوں کی جنگ ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، میرا اپنا ذاتی تجزیہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ دوں گا کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ان دونوں ملکوں کی جنگ ہوتی ہے تو انڈیا کے ساتھ کون ہوگا؟ میرے سامنے اس ٹائم نیو یارک ٹائم کا جو ہے وہ آرٹیکل جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر بھی کروں گا کہ ول انڈیا سائڈ ود دا ویسٹ اگینسٹ چائنا، A test is at hand. تو کیا واقعی ایسا ہوگا کہ انڈیا جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ مل کے چائنا کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ بقول اس آرٹیکل کے یونائٹڈ اسٹیٹ اور اس کے الائز جو ہیں کافی عرصے سے انڈیا کی ہیلپ کر رہے تھے یا اس کو اکسا رہے تھے چائنا کے ساتھ کنفرنٹ کرنے کے لیے. اور آج کل جو ڈیڈلی بارڈر کلیش ہوا ہے اس سے کائنڈ آف انڈیا جو ہے اس ڈائریکشن کے اوپر چل پڑا ہے. تو اس آرٹیکل کے اندر جو کہ ماریا ابی حبیب نے لکھا ہے اور یہ 19 جون کو ہی پبلش ہوا ہے، جس کے اندر انہوں نے اس چیز کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کس طرح جو ہے امریکہ اور دوسرے کئی ویسٹ کے ممالک کئی عرصے سے انڈیا کو جو ہے وہ پش کر رہے تھے اور اس کے ساتھ تعلقات بنا رہے تھے اور اس کو انکرج کر رہے تھے کہ تم چائنا کے برابر ہی کی طاقت ہو اور تمہیں چائنا کو کنفرنٹ کرنا چاہیے مختلف جو ہے وہ محاذ کے اوپر. اور یہ کائنڈ آف آرٹیکل اس کے اندر بڑی ڈیٹیل میں وہ بتا رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے کیا ہوا ہے کہ آپ کو کئی دفعہ اس آرٹیکل میں لکھا ہوا کہ مودی نے پبلکلی کہا ہے کہ ہم اس ریجن کے اندر ایک طاقت کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمیں ہماری اس طاقت کو ماننا بھی چاہیے. تو یہ کائنڈ آف اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے. تو سب سے پہلے تو اس آرٹیکل کی انالیسس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنڈ آف ویسٹ اور یو ایس جو ہے وہ بیک کر رہا تھا اور اس کی کچھ دلیلیں بھی دی ہیں کہ انڈیا نے آسٹریلیا کے ساتھ، یو ایس کے ساتھ اور جاپان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ملٹری ایگریمنٹ بھی سائن کیے تھے جس کے اندر وہ ایک دوسرے کی ملٹری بیسز کو یوز کر سکتے ہیں. آل دو انڈیا کلیم کرتا ہے کہ یہ کوئی وار پلانز کے لیے نہیں ہے، یہ جسٹ کائنڈ آف ملٹری ایکسرسائز کے لیے ہم نے کیے ہیں. لیکن انہوں نے اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی نیول بیسز کو ہے وہ یوز کر سکیں. پھر وہ آرٹیکل کے اندر ایک کمپیریزن کر رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں انڈیا اور چائنا کی اگر ہم پاور کو جو ہے وہ اس کا انالیسس کریں تو ڈیفینیٹلی یہ ویسے تو دنیا کی 3 بڑی ملٹری ہاؤسز ہیں، لیکن اگر اکانومی دیکھی جائے تو چائنا کی اکانومی اور چائنا کی ملٹری کا بجٹ انڈیا سے 3 گنا بڑا ہے. تو یہ بھی یہ چیزیں انڈیا کو دیکھنی پڑیں گی. اب ہم اس آرٹیکل میں کچھ چیزیں انہوں نے سجیسٹ بھی کی ہیں کہ انڈیا اگر طاقت کے بنیاد کے اوپر نہیں روک سکتا تو انڈیا ہو سکتا ہے ایک دو اور راستے ہیں جن کی وجہ سے چائنا کو روک سکتا ہے، جس طرح ان میں سے ایک ہے کہ چائنا کے ساتھ اپنے اکنامک جو ٹریڈ ہے اس کو سٹاپ کر دے، اس کے اوپر پریشر ڈالے. 5G کی ٹیکنالوجی کے لیے ہواوے کے پاس کنٹریکٹ ہے، آلریڈی امریکہ ہواوے کے بہت خلاف ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو استعمال کرے اور دونوں ممالک کا جو ہے وہ ایک دوسرے کو پریشرائز کریں آئدر ڈپلومیٹیکلی طور پہ جو ہے پولیٹیشین جس طرح رجیو گاندھی نے اور اس سے پہلے نہرو نے بڑے اچھے طریقے سے مسئلوں کو حل کر لیا تھا، تو مودی یہ مسئلے حل کر سکتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی تیسرا جو فریق ہے وہ تیسرا ملک ان کے درمیان آ کے ان کی صلح کرانے کی کوشش کرے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اکانومی کو ہم دیکھ لیتے ہیں
سب سے پہلے ہم اکانومی کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر انڈیا اکانومی جو اکنامیکل جو ٹریڈ ہوتی ہے چائنا کے ساتھ اس کو سٹاپ کرے تو اس کا افیکٹ چائنا پہ پڑے گا یا انڈیا پہ پڑے گا. میری نظر کے اندر یہ کام انڈیا نہیں کرے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا کے اندر را مال کئی چیزوں کا جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ چائنا سے آتا ہے، میڈیسن سے لے کے کئی اور چیزیں ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ انڈیا کے جو عوام ہے وہ اتنی امیر نہیں ہے، تو انڈیا کے اندر کئی ایسے پارٹس اور کئی اسپیئر پارٹس ہو گئے یا کئی ایسی چیزیں ہیں جو چائنا سے آتی ہیں جو کہ بہت چیپ ہیں، جو عام بندوں کی ایکسیس تک ہے، اور اگر اس کے اوپر پابندی لگتی ہے تو عام بندہ بڑا بیڈلی افیکٹ ہوگا. تو انڈیا کبھی اس طرف نہیں جائے گا کہ جان بوجھ کے ایک ایسا مسئلہ اپنے لیے یا اپنے عوام کے لیے کھڑا کر لے میں جو اس کے لیے آنے والے دنوں کے لیے اس کے لیے پرابلم ہو. لوگ سینٹیمنٹل ہوتے ہیں، ان کے سینٹیمنٹس جو ہے وہ آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ نے اکثر احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے، چائنا کی چیزیں جلاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن دس از کائنڈ آف یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. لیکن ایکچوئل فیکٹ جو ہے، اگر آپ لوگوں نے انڈین ایکسپریس کا ایک کالم پڑھا ہے جس کے اندر ادت مشرا نے لکھا ہے، کہ اس کے اندر اس نے صاف لکھا ہے کہ وائی چائنا ٹریڈ بین ول ہرٹ انڈیا مور، جس کے اندر اس نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ جس طرح اے سی وغیرہ ہو گئے یا اور کوئی چیزیں، اور اس نے کچھ چیزیں گنوائی ہیں جو عام لوگوں کی ایکسیس کے اندر ہے، وہ لوگ یوز کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بڑی پرابلم ہو جائے گی. امیروں کے لیے کچھ نہیں ہوگا، امیر جو ہیں وہ جاپان کی چیزیں یوز کر سکتے ہیں، کوریا کی چیزیں یوز کر سکتے ہیں، بٹ کئی غریب لوگ جو ہیں ان کو وہ بیڈلی اس سے افیکٹ ہوں گے. اور سیدھی سی بات ہے، انڈیا اس کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اس پوری جو ایک جتنی چیزیں چائنا سے امپورٹ ہو کے آ رہی ہیں ان کو کسی دوسرے ملک کے ساتھ کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور کوئی دوسرا ملک اتنی سستی چیزیں پرووائڈ بھی نہیں کر سکتا. اب آ جاتے ہیں کہ دوسری چیز کی طرف، کیا کوئی دوسرا فریق جو ہے وہ اس جو انڈیا اور چائنا کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے اس کو روکنے میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ ویسٹ یا امریکہ، جس کے بارے میں شروع میں نیو یارک نے کہا ہے کہ وہ اکثار ہے، تو ڈیفینیٹلی چائنا بالکل نہیں چاہے گا کہ امریکہ جو ہے اس کے اندر انوالو ہو. وہ تو بالکل اس چیز کو وہ بلکہ اور زیادہ برا منائے گا، اور آگے بھی وہ یہی سوچ رہے ہیں چائنا والے کہ یہ شاید انڈیا اس طرح کی چیزیں جو کر رہا ہے وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر کر رہا ہے. ایک گارڈین کے اندر آرٹیکل چھپا ہوا ہے جس کے اندر میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ وہ آرٹیکل بھی شیئر کرنے کا، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کچھ پچھلے 2017 یا 18 کے اندر جو ہے وہ کس طرح بھوٹان کے اندر انڈیا جو ہے وہ بھوٹان کے اندر گیا، اور وہاں پہ انہوں نے چائنا کی کچھ جو بھوٹان اور چائنا کے درمیان کچھ ایریا تھا وہاں پہ جا کے کنسٹرکشن کو روکا، اور پھر انڈیا نے دلیل دی کہ ہمارا کیونکہ ان کے ساتھ بھوٹان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جس کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس کا بھی چائنا کو بہت برا لگا تھا. اس ٹائم جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی طور کے اوپر اس پرابلم کو حل کر لیا گیا، لیکن ظاہری بات ہے یہ چیزیں ذہن میں رہتی ہیں. پھر ایک دو اور بارڈر بھی ہیں، سکم کا بارڈر ہے جہاں پہ یہ کلیشز چائنا کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ایک تو صاف سی بات ہے کہ چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ویسٹ جو ہے وہ اس چیز کے اندر انوالو ہو. اب آتے ہیں ریسنٹلی جو ہے میرے خیال میں جب میں یہ تجزیہ کر رہا ہوں تو آج ہی جو ہے وہ انڈیا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ روس کے دورے کے اوپر ہے. تو بی بی سی نے اپنا آرٹیکل لکھا ہوا ہے کہ کیا اس کشیدگی کے اندر روس کس کا ساتھ دے گا. تو یہاں پہ پھر جو ہے مختلف تجزیہ کار اپنا تجزیہ دے رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب انڈیا دیر سے ہی جاگا ہے، اب وہ روس کے پاس جا رہا ہے تاکہ ڈیفنس سسٹم جو بہت پہلے روس ان کو بیچنا چاہتا تھا وہ لیکن کسی امریکن پریشر کی وجہ سے، یا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انڈیا کے جو بینک تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر امریکن پریشر آئے، کیونکہ وہ اس ٹائم رشیا کے اوپر پابندیاں لگا رہا تھا امریکہ، تو اس وجہ سے انڈین کے بینک جو ہیں وہ انوالو نہیں ہونا چاہتے تھے. اس وجہ سے انڈیا نے اس سے رشیا سے جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم نہیں خریدا. اب وہ شاید دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیفنس سسٹم کو جو ہے وہ خریدنے کی کوشش ہوگی، کچھ فوجی صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش ہوگی، کچھ جو پرانے معاہدے ہیں ان کو دوبارہ دیکھنے کے لیے، اور پھر انڈیا کے زیادہ سے زیادہ جو ہتھیار ہیں وہ رشیا سے آتے ہیں ان کو مینٹیننس کے لیے، اور ان سب چیزوں کے لیے یہ ایک بڑا کہتے ہیں کہ بڑا پرفیکٹ دورہ کر رہے ہیں.
اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ شاید جو انڈین ڈیفنس منسٹر ہے وہ رشیا سے کہہ کے چین کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈلوانے کی کوشش کرے کہ تم یہ جو بارڈر کلیشز ہو رہے ہیں ان کو روک لیا جائے. اس کے اندر ایک ونے شکلا جو ہیں وہ ایک صحافی ہیں جو انڈیا کے اندر ہیں، انہوں نے بی بی سی کو کہا کہ اگر آج انڈیا کے پاس ایئر ایمبولینس ہیلی کاپٹر ہوتے تو شاید گلون ویلی کے اندر جو اتنی لڑائی ہو رہی ہے اس کے اندر جتنے لوگ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، جو 20 کیجویلٹی ہوئی ہیں، وہ شاید کم ہوتی اگر یہ ان کے پاس ایئر ایمبولینس والے ہیلی کاپٹر ہوتے جو اس ہائٹ کے اوپر جا سکتے تھے. ان کے پاس نہیں تھے. تو اسی طرح جو ہے وہ اسی طرح روس کا جو S-400 دفاعی نظام ہے جو چائنا کے پاس آلریڈی چائنا نے بھی روس سے ہی لیا ہوا ہے اور انڈیا کو وہ بہت پہلے بیچنا چاہتے تھے، لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا امریکن پریشر کی وجہ سے انڈیا نے اس ٹائم نہیں لیا. تو اس وجہ سے شاید اس کے لیے بھی بات چیت ہو. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈیا اور روس کے ریلیشنز کہتے ہیں. ویسے تو ان کے کیونکہ انڈیا روس سے بہت زیادہ اسلحہ خریدتا ہے تو ان کے بڑے اچھے ریلیشن ہیں، لیکن اگر آپ بین الاقوامی لیول کے اوپر دیکھیں تو انڈیا جو ہے وہ کسی حد تک روس کو کئی چیزوں کے اوپر سپورٹ کرتا ہوا نظر نہیں آیا. امریکن اور ویسٹ کے جو پابندیاں روس کے اوپر لگتی آئی ہیں، انڈیا نے کبھی اس میں روس کا ساتھ نہیں دیا، یا نیوٹرل رہا ہے یا ویسٹ کی سائیڈ لی ہے. تو یہ پچھلے کچھ عرصے سے تو یہ بھی کائنڈ آف تھنگ جو ہے یہ چیز، یہ ایک پروفیسر ہرش ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے انڈیا اور روس کے ریلیشن کے درمیان. اور یا پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ روس جو ہے، اب اگر ہم دیکھیں روس اور چائنا کے ریلیشنز کہتے ہیں تو روس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر لے. کیونکہ روس کے آلریڈی ویسٹ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ کافی کشمکش چل رہی ہے اور کئی جگہ پہ روس دنیا کے مختلف جگہ پہ انوالو ہے. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنا بارڈر جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو ہے انسیکیور کر لے یا کوئی ٹینشن کریٹ کر لے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک رائے ہے. اور پھر روس اس لیول تک بھی نہیں ہے. اگر چین اور روس کے قد کو دیکھا جائے تو روس چین سے اب نیچے ہی نظر آتا ہے. ایون روس کی جو ہتھیاروں کی اور دوسری جو ٹیکنالوجی ہے وہ چین سے بہت اچھی ہے، لیکن اکنومیکلی چین ان سے بہت زیادہ آگے ہے. اور اس ٹائم روس کو چین کی ضرورت بھی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس دورے کے بعد کیا روس انڈیا کے لیے چین پر دباؤ ڈال سکتا ہے؟ تو اگین پروفیسر ہرش جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے متفق نہیں ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب روس کو ضرورت انڈیا کی تھی کئی حالات میں پیچھے، تو شاید اس پہ انڈیا نے ان کا اتنا اچھا ساتھ نہیں دیا. اور پھر روس کی اپنی معاشی حالت بھی بڑی خراب ہے، تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ طور پہ انڈیا کی حمایت کرے. آف کورس روس جو ہے وہ سفارتی زبان کا استعمال ضرور کر سکتا ہے جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں، لیکن انڈیا اور چین کا مابین تنوع اگر بڑھتا ہے، جنگ ہوتی ہے، تو روس کی افادیت واقعی اس معاملے میں کافی زیادہ ہوگی. کیوں؟ اگین میں نے آپ کو بتا دیا کہ انڈیا کے پاس سب سے زیادہ جو ہتھیار ہیں وہ جو ہیں وہ روس سے ہی آئے ہوئے ہیں. انٹرسٹنگ چیز جو ابھی جو ہوئی ہے کہ روس کے جو فارن منسٹر ہیں یا ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کا جو فورن منسٹر رشیا کے فورن منسٹر کا بیان آیا ہے جو کہ انڈین ایکسپریس کے اوپر ہی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بوتھ نیشن ڈو ناٹ نیڈ ہیلپ فرام آؤٹ سائڈ، جس کے اندر انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ دونوں اتنے میچور ملک ہیں کہ ان کو اپنی پرابلم خود سولو کر لیں گے. لہٰذا دیٹ کائنڈ آف اے بگ اسٹیٹمنٹ کہ ان کو ضرورت نہیں ہے. مین سیدھی سی وہ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تم لوگوں نے اپنے ریلیشن کو چائنا کے ساتھ یا اپنے پھڈوں کو چائنا کے ساتھ سولو کرنا ہے تو تم لوگ خود آپس میں دنیا کے بڑے ملک ہو، میچور ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرو اور اپنے پرابلم کو سورٹ آؤٹ کرو. شاید رشیا کا یہاں پہ کائنڈ آف جو ہے وہ اشارہ یو ایس کی طرف بھی ہے. رشیا نہیں چاہے گا کہ ٹرمپ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں بیچ میں میڈیٹر کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں، تو رشیا بھی نہیں چاہے گا کہ اب
وہاں سے اٹھ کے ٹرمپ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ان کے درمیان کوئی مسئلے مسائل کو حل کرے. تو یہاں پہ کائنڈ آف رشیا نے بھی ایک قسم کا انکار ہی کر دیا ہے، یا یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ہو نوز. اب آتے ہیں تیسری چیز جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اب رہ جاتے ہیں اکنامیکل پریشر نہیں ڈال سکتے، کوئی دوسرا ملک نہیں بیچ میں آ سکتا، اور اب آ جاتے ہیں انڈیا اور چائنا کو آپس میں ہی ٹاکس کرنی پڑیں گی. ان کو اپنا جو ہے وہ ان کو کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ ایگری ہونا پڑے گا. ایون اگر آپ دیکھیں تو گارڈین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب کچھ عرصے پہلے جب انڈیا کا جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے مکیل کیسوان جو ہیں، یہ بھی انڈین رائٹر ہی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس ٹائم اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا پارلیمنٹ کے اندر کہ ہم کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں، لداخ کو الگ سے اس حیثیت دے رہے ہیں، اور سکم جو کہ چائنا کی کنٹرول کے اندر ہے وہ بھی ہم واپس لیں گے. تو کائنڈ آف انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو مودی جو تھا اس کی شروع ہی میں سے جو ہے وہ کائنڈ آف وہ اپنے آپ کو پرٹینڈ کر رہے تھے کہ گارڈین آف انڈیا کے طور پہ پرٹینڈ کر رہے تھے، اور ٹو سم ایکسٹینڈ اف ہی از اے لیڈر آف انڈیا ہی ہیو ٹو ڈو دس تھنگ. سو یہ کوئی ہر ملک کا جو ہے لیڈر وہ یہی کرتا ہے. تو ہم جو تیسری چیز بات کر رہے تھے کہ ان دونوں ملکوں کو آپس ہی میں بیٹھ کے جو ہے اپنے مسئلے حل کرنا پڑیں گے. سیٹلائٹ کی تصویریں ایک دو اخبار نے بتائی ہیں جس کے اندر صاف انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ انڈین پارلیمنٹ میں انڈیا کے منسٹر نے اور سب نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ ٹیریٹری ہماری جو ہے اس پہ قبضہ نہیں کیا، لیکن سیٹلائٹ پکچرز شو کرتی ہیں کہ چائنا نے گلون ویلی جو ہے اس کو اس کی کافی ٹیریٹری پہ قبضہ بھی کر لیا ہے، اور جہاں 20 لوگ مارے بھی گئے ہیں. پھر کچھ ایسی بھی جو نیوز ہیں کہ انہوں نے جو دریا ہے گلون ریور ہے اس کا سٹرکچر کو چینج کیا ہے، یا پتہ نہیں وہ اب کیسے چینج کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیریٹری جو ہے اس پہ وہ چائنا کے حصے میں آ جائے. تو اینی ویز یہ کائنڈ آف مختلف اخبارات کے میں نے آپ کو تجزیے بھی آپ کو بتا دیے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ ان دونوں ملکوں کو فار دا سیک آف ملینز پیپل ان دونوں کو آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی حل تلاش کرنا چاہیے. جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، اور انڈیا اور مطلب لوگ ایٹ دی اینڈ لوگوں کا اس کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور میری یہی ہے کہ اب انڈیا کو تھوڑا سا انڈین پیپل کو بھی سوچنا چاہیے کہ انڈیا کی لڑائی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہو رہی ہے، انڈیا کی لڑائی آف کورس پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. وہ تو آپ پھر نیپال کے ساتھ بارڈر کلیشز ہیں، اسی طرح جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کچھ بہت بڑی ٹینشنز تو نہیں ہیں، لیکن کائنڈ آف آپ اپنے آپ کو اگر بہتر یہی ہوگا کہ فار دا پراسپیرٹی آف پیپل آپ کو اپنے نیبر کے ساتھ اچھے تعلقات کو بنانا چاہیے. دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ.